معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المومنون کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تو اس حصے میں پہلے سورہ المومنون کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس سورہ سے ملنے والے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا، اور ساتھ ہی 1 سے 22 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ تو ابتدا میں تو یہ اہمیت کی عمل ہے مومنون، جیسے اہل ایمان کو کتاب ہے، زیادہ تر اس میں ان کی خوبیاں بیان کی گئی، یہ سننے کے قابل ہے۔ تو امید ہے آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں گے اور ضرور سنیں گے۔ تو ابتدا میں یہ تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم یحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ المومنون کا خلاصہ۔ سورہ المومنون مکی و مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ کی 14ویں اور اس گروپ کی آخری مکی صورت ہے۔ اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں، جو 18ویں پارے کے پہلے رکوع سے 6 رکوع تک ہے۔ مومنون مومن کی جمع ہے۔ اس صورت میں ابتدائی طور پر مومنین کی کچھ صفات بھی بتائی گئی ہیں، اسی لحاظ سے اس صورت کا نام المومنون رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں انفرادی طور پر ہر مومن سے اخلاقی، عباداتی اور مالی امور کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آغاز میں اہل ایمان کی کردار اور سیرت سازی کے لیے بنیادی صفات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 11 تک۔ اس صورت میں آخرت کے منکرین کا بھی ذکر ہے، جن میں دہریے اور مادہ پرست لوگ شامل ہیں، اس لیے انہیں توحید نفسی کی دلیلیں بیان کرتے ہوئے انسانی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر توحید آفاقی کو بیان کرتے ہوئے 7 آسمانوں، بارش، پھلوں اور چوپایوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تاریخی حوالہ جات اور دلیلیں دی گئی ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کی قوموں کا ذکر ہے۔ پھر توحید کی عقلی دلیلیں سوالیہ انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت میں ایک طرف تو مومنین کی ظاہری اور باطنی صفات بیان کی گئی ہیں، تو دوسری طرف مشرکین اور منکرین کی بری صفتوں کا بھی ذکر ہے۔ ایک طرف تبدیلی کا قانون بتایا گیا ہے، تو دوسری طرف قوموں کی ہلاکت کے اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ ایک طرف اللہ سے دعائیں اور رحمت مانگنے کا ذکر ہے، تو دوسری طرف ہر کسی سے بے نیاز ہو کر دعوت حق کی تبلیغ کو جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بالفاظ دیگر اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں خالق کے وجود، اس کی توحید، نبوت اور رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ اب یہ اس کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اس صورت سے ہمیں کیا درس ملتے ہیں؟ اس صورت میں آیت 1 سے 11 تک اہل ایمان کی عادات اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جس میں ان کی سخاوت، پابندی نماز اور عاجزی کو بیان کیا گیا، یعنی عاجزی، عجز و انکساری۔ 12 سے 22 تک کی آیات میں انسانی اور کائناتی تخلیق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ
اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت اور دانائی کی طرف توجہ دلائی گئی اللہ کی۔ 23 سے 50 آیات میں انبیاء اور رسل، جن میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا اپنی اپنی اقوام کو اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان کی اقوام کے ناروا سلوک کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آگے ہے 51 سے 77 آیات تک میں قیامت کے برپا ہونے، روز محشر کو اٹھائے جانے اور ہر ایک کے اعمال کا جائزہ لینے کو اللہ رب العزت نے اجاگر کیا ہے۔ اور آیات 78 سے 90 تک کفار مشرکین اور منافقین کو ان کے برے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے تنبیہ کے طور پر۔ اور یہ 91 سے 118 تک سورت کے اختتام اللہ رب العزت کے رحم و مہربانی اور معاف کر دینے کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی توبہ کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ الغرض اس صورت میں مومنین کی ابتدائی ضروری خوبیاں، انبیاء اور رسل کی پیروی، قیامت کے دن حساب، اللہ کا رحم و کرم، اللہ کی معاف کر دینے والی صفت، اور عجز و انکساری، بندے کی عجز و انکساری اور توبہ کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ تو یہ تھا اس سورت کا جائزہ۔ اب آیت نمبر 1 سے 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ بے شک اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، بے شک مومنوں نے فلاح پائی۔ اہل ایمان کی زندگی کا مقصد اپنی خودی یا روح کی پہچان ہے، وہ انہوں نے حاصل کر لی۔ فلاح کا مطلب ہے جو مقصد حیات تھا وہ مومنوں نے پا لیا۔ فلاح کے لغوی معنی ہے پھاڑنا، جیسے کسان زمین کو ہل کی نوک سے پھاڑتا ہے تاکہ وہ کاشتکاری کے قابل ہو جائے اور اس میں بویا ہوا بیج اس کے لیے اناج یا خوراک مہیا کر سکے۔ یہ بھی کہ جس طرح گٹھلی کے اندر پودا مخفی ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی اس کی خودی یا روح تمام تر خصوصیات کے ساتھ موجود ہے۔ جیسے گٹھلی کے پھٹنے سے نرم نرم کونپڑیں نکلتی ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے مضبوط درخت بن جاتا ہے، اسی طرح جب انسان مادہ پرستی کے پردے یا بت سے باہر نکل آتا ہے تو اس کی خودی یا روح طاقتور و توانا شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے اور انسان کو مقصد حیات مل جاتا ہے۔ مومن میں ہونے والی اس تبدیلی کو فلاح سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جاہلیت اور مادہ پرستی کے پردوں سے باہر نکلنا، یہی فلاح ہے اور توحید کی طرف راغب ہونا۔ فلاح پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ مومنین ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو بےہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، صفتیں بیان کی گئی ہیں پہچان کے لیے۔ بےہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دینے یعنی تزکیہ نفس کرنے کا کام کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے جو ان کے قبضہ میں ہیں، تو اس سے ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی بیوی اور لونڈی سے وہ جو ہے نا پردہ نہ کرنے کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ جو ان دو بیوی اور لونڈیوں کے علاوہ کچھ اور چاہے تو وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اور جو اپنی نمازوں کی سختی سے حفاظت کرتے ہیں، یہی دنیا آخرت کے بھلائیوں کے وارث ہیں، وہی جنت الفردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل ایمان کی صفات کے بعد اب توحید نفسی
یعنی 12ویں آیت سے یہ شروع ہو رہا ہے، بیان کی جا رہی ہے کہ اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا۔ اب یہ مٹی کی بھی اقسام ہے، وہ یہ ہے، تراب پہلی قسم ہے یعنی خشک مٹی، 3 پانی ملی ہوئی مٹی، اور ہمائے مسنون جو 3 میں بھوسا شامل ہو جائے تو وہ کچھ دیر پڑی رہے تو اس میں سے بو آنے لگ جاتی ہے، تو وہ گارا جو ہے، وہ کیچڑ جو ہے وہ بو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو ہمائے مسنون سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سالسال ان کالفخار، وہ مٹی جو بجتی مٹی ہے، یعنی یہ ہمائے مسنون جہاں پڑی ہوتی ہے، اگر وہ وہاں پڑی سوکھ جائے تو اس کے اوپر ایک ببری سی آ جاتی ہے، تو وہ یہی بنیاد سلسال کا الفاخار یہی سلالہ ہے، یعنی سلالہ کا مطلب مٹی کا جوہر، اور وہ جو ببری اوپر آ جاتی ہے، وہ اس کو توڑا جائے یا اس کے اوپر چلا جائے تو وہ آواز پیدا کرتی ہے، اسی لیے اس کو سلسال کا الفخار، 3 سے خشک ہوئی مٹی سے انسان کا سلالہ، یعنی وہ اس کی جوہر مٹی کا نکالا، اور اس سے جو انسانی خوراک میں اناج اور پھلوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے، مٹی کے اسی جوہر سے آدم علیہ السلام کی براہ راست تخلیق کی گئی تھی۔ پوری نسل انسانی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے، اس لیے ہر انسان کا مادہ تخلیق بھی مٹی ہی ہے، کیونکہ مرد اور عورت کے جسم میں بننے والا نطفہ دراصل مٹی سے ہی نکالا ہوا جوہر ہے، جو گارے اور مٹی کے جوہر سے کشید ہو کر انسان کے جسم میں جاتا ہے، خوراک کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، اناج کی شکل میں، اور وہ اس کے جوہر، وہ اس کے پھر جوہر جو نکلتا ہے اس سے نطفہ بنتا ہے، جس سے تخلیق مادر میں تخلیق رحم مادر میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پھر ہم نے اس نطفے کی شکل میں اسے ایک مضبوط جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا، پھر اس نطفے کو رحم مادر کی دیواروں کے ساتھ لٹکتی ہوئی جونک کی طرح الکا، جس کو کہتے ہیں یہ لٹکتی ہوئی جونک یا الکا، لٹکی ہوئی جونک کی شکل دی، پھر الکا کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے ایک اور تخلیقی یعنی انسانی شکل پر اٹھان دی، پس بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ پھر اس مقررہ زندگی کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے، یہاں تک کہ حیات انسانی کے تمام ادوار اور مراحل کا انتہائی مختصر مگر جامع ذکر کیا گیا ہے، اور انہی مراحل کو اگلی آیت میں بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ ایسے اور تمہارے اوپر 7 راہیں ہیں، یعنی تمہاری زندگی کے 7 مراحل اور ادوار ہیں، کیا ہیں؟ یعنی مٹی پہلا ایک ذریعہ، پھر پانی سے نطفہ، پھر علقہ، گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، اور پھر انسانی شکل و صورت، اور اسی طرح یعنی یہ 7 اس کے راہیں ہیں، اس سے گزر کے ہی اس کی انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پہلے روح کی تخلیق کی گئی، پھر موت، پھر دنیاوی زندگی، پھر موت، پھر عالم برزخ، پھر قیامت، اور پھر جزا اور سزا، اور یہ بھی 7 ہی راہیں ہیں انسان کے لیے، ان سے بھی ہر ایک نے گزرنا ہے، اور یہ بھی کہ 7 آسمانوں میں بھی انسانی درجات کے مختلف 7 مراحل ہیں۔ یہ 7 راہیں 3 قسم سے ان کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو پیدائش، وہ نطفے سے آگے جو رستہ ہے، پھر روح کی تخلیق، اور اس طرح دنیاوی مراحل، اور پھر اسی طرح 7 آسمان، یہ اس میں بھی انسانوں کے درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی اسے بے مقصد نہیں بنایا گیا۔
حیوانی تخلیق کے بعد نباتاتی تخلیق کا ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 18 سے آگے 22 تک کا حصہ ہے، یعنی نباتاتی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے یعنی ضرورت کے مطابق، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک اسے ہم لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی پانی جو حیواناتی اور نباتاتی حیات کا سبب ہے، جیسے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اسی طرح انسانی روح بھی مقررہ وقت کے بعد انسانی جسم سے اڑ جائے گی۔ تو ہم نے اس پانی سے زمین میں سے تمہارے لیے پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں کہ تم ان میں سے مختلف طریقوں سے خوراک حاصل کرتے ہو اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، زیتون کا درخت جو ان پہاڑی سلسلوں میں بکثرت پایا جاتا تھا، یعنی طور سینا میں۔ وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے، یعنی زیتون کا تیل، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ لوگ اس تیل میں اپنا کھانا بھگو کر بھی کھاتے ہیں۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا مقام ہے کہ اگر غور کرو، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان میں سے، ان چوپایوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی دودھ جو دو حرام چیزوں گوبر اور خون سے کشید کر کے پینے کے لیے حلال اور خوشگوار بنایا ہے۔ اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں اور بھی بہت فائدے ہیں، اور ان میں سے ان کا گوشت تم کھاتے ہو، یعنی نہ صرف یہ مویشی تمہاری اور تمہارے سامان کی نقل و حمل کے کام آتے ہیں، بلکہ تم ان سے دودھ بھی حاصل کرتے ہو، اور خوراک کے لیے تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان کی کھالوں اور ہڈیوں سے بھی تم مختلف فوائد حاصل کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔